وزیر اعظم کا امریکہ میں مشن کشمیر شروع، عمران خان سے نیو یارک میں کشمیر اسٹڈی گروپ کے بانی فاروق اتواری کی ملاقات۔ فاروق اتواری کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کو مزید اجاگر کرنے کی تلقین، پوری دنیا پر مودی حکومت کا اصل چہرہ واضح کیا جائے، وزیر اعظم کی ہدایت۔ وزیر اعظم 27 ستمبر کو جنرل اسمبلی میں کشمیر کا مقدمہ پیش کریں گے۔ پاک ترک کانفرنس کی میزبانی، پاک ملائیشیا کانفرنس سے خطاب بھی کریں گے۔ کئی ممالک کے سربراہان، میڈیا نمائندگان اور تھنک ٹینک سے بھی ملیں گے۔ وزیر اعظم کے 7 روزہ دورہ امریکہ کا بنیادی مقصد مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم سے دنیا کو آگاہ کرنا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ دورے میں وزیر اعظم کی امریکی صدر سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ شہباز شریف ڈیل کے لیے مذاکرات کامیاب کرانا چاہتے ہیں، نواز شریف کی ضد معاملات خراب کر دیتی ہے، شیخ رشید کا دعویٰ، کہا شہباز شریف کی سیاست کا امتحان ہے۔ آصف زرداری کھلے دل کے آدمی ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، ملک لوٹنے والوں کی لندن سے بھی گرفتاری ہو سکتی ہے، دیگر جماعتیں دھرنے میں JUI کا ساتھ نہیں دیں گی۔ فضل الرحمان کو پیغام پہنچا دیا کہ گرم جگہ پر پاؤں نہ رکھیں۔ 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کرنے والوں نے 15 لاکھ افراد کو بے روزگار کر دیا۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں، موجودہ حکمرانوں نے سابق حکومتوں سے بھی زیادہ قرض لیا۔ دنیا امریکہ اور یورپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم تحفظ ناموس رسالت کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے آزادی مارچ کرنا چاہتے ہیں۔ لاہور میں ختم نبوت کانفرنس سے خطاب۔ مراد علی شاہ کو گرفتار کیا گیا تو جیل میں بھی وزیر اعلیٰ رہیں گے، قمر زمان کائرہ کا کہنا ہے۔ آصف زرداری اور فریال تالپور کو جیل میں رکھنے کا منصوبہ ناکام ہو گیا، اتنی گرفتاریوں کے باوجود سندھ حکومت غیر مستحکم نہیں ہوئی، گورنر راج لگایا تو اس میں بھی ناکامی ہوگی۔ مولا بخش چانڈیو نے کہا، موجودہ دور کے بعد PTI والوں کا بھی احتساب ہوگا، اس وقت کی عدلیہ اور بھی مضبوط ہوگی۔ کراچی میں ایک بار پھر صفائی مہم، اب کی بار وزیر اعلیٰ سندھ خود میدان میں آ گئے۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں 30 دن میں کچرا صاف کر کے دکھائیں گے، وہ بھی کچرا پھینکنے آئیں جو جوتے ماریں۔ کچرا پھینکنے والوں کی گرفتاری کا حکم دے دیا، بولے کہ علی زیدی نے کچرا نالوں سے نکال کر میدانوں میں پھینکا۔ شہر میں کچرا جمع کرنے کے لیے 60 عارضی پوائنٹس بنا دیے۔ وزیر اعلیٰ کا سراج الدولہ کالج کے قریب کچرا اکٹھا کرنے کا مرکز ختم کرنے کا حکم۔ حکومت نے بے سہارا لوگوں کے لیے کئی مقامات پر پناہ گاہیں تو بنا دیں، لیکن لاہور میں شیلٹر ہومز کے باہر فٹ پاتھ پر اب بھی کئی لوگ بے یار و مددگار پڑے نظر آتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بر وقت نہ پہنچیں تو دروازے بند ملتے ہیں۔ خواتین کہتی ہیں کہ لیڈی سٹاف نہ ہونے کے باعث انہیں اندر نہیں جانے دیا جاتا۔ خواتین کو محفوظ سفری سہولیات کا منصوبہ بھی KP حکومت کے لیے درد سر بن گیا۔ مردان ایبٹ آباد میں چلنے والی پنک بسوں کے ٹائرز اور بیٹری ناکارہ، ایئر کنڈیشنرز خراب، پارکنگ کی کوئی سہولت نہیں۔ کانٹریکٹر نے ٹرانس پشاور کے چیف ایگزیکٹو کو لیگل نوٹس بھجوا دیا۔ پاکستان نے ایشین والی بال چیمپئن شپ میں روایتی حریف بھارت کو ہرا دیا۔ قومی ٹیم نے 2 کے مقابلے میں 3 سیٹ سے میچ اپنے نام کیا۔ میچ جیتنے کے بعد کھلاڑیوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ اور رنگ باتیں کریں، تعلیم اور ملازمت کے لیے گھر سے نکلنے والی خواتین کو درپیش مشکلات۔ حیدرآباد کی ہونہار آرٹسٹ نے فن پاروں کی مدد سے مسائل کی بھرپور عکاسی کی، دیکھنے والا اسے حقیقت کے قریب تر تصور کرتا ہے۔
اور آپ کو اہم خبر دیں گے کہ محکمہ تعلیم کی نااہلی یا حکومتی خزانے کو چونا لگانے کے لیے مافیا کا گٹھ جوڑ۔ شہباز شریف کی بنائی پیپر چیکنگ پالیسی پر موجودہ حکومت ابھی تک عمل پیرا ہے۔ شہباز شریف نے اپنے دور حکومت میں 3 قریبی بیوروکریٹس کے کہنے پر پالیسی بنائی تھی۔ مزید جانتے ہیں لاہور سے ہمارے نمائندے فاروق جوہری سے۔ فاروق جوہری، بتائیے گا پیپر چیکنگ پالیسی میں ایشوز کیا ہیں؟ جی، شہباز شریف دور حکومت میں بنی ہوئی پیپر چیکنگ کی پالیسی پر ابھی تک موجودہ حکومت عمل پیرا ہے۔ اس حوالے سے باوثوق ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ شہباز شریف نے اپنے دور حکومت میں اپنے قریب ترین بیوروکریٹس کو نوازنے کے لیے پیپر چیکنگ پالیسی، جو کہ ایک بورڈ کے پیپر اسی بورڈ کے اساتذہ کرام چیک کرتے تھے، اس کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ پہلی پالیسی میں صرف اساتذہ کو پیپر چیکنگ کا معاوضہ دیا جاتا تھا۔ باوثوق ذرائع نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ شہباز شریف نے اپنے 3 قریب ترین بیوروکریٹس کو نوازنے کے لیے اس پالیسی کو یکسر تبدیل کیا۔ نئی پالیسی کے مطابق ایک بورڈ کے پیپر دوسرے بورڈ کے اساتذہ کرام چیک کرتے تھے۔ اس حوالے سے ٹرانسپورٹیشن کی مد میں بھی کروڑوں روپے کا اضافہ ہوا اور پیپر چیکنگ میں بھی بے پناہ شکایات آ رہی ہیں۔ موجودہ حکومت نے حکومت سنبھالتے ہی اس پالیسی پر ریویو کے لیے رپورٹ مانگ لی۔ رپورٹ میں حکومت کو سفارشات بھیجی گئی کہ اگر اس پالیسی کو تبدیل کیا جائے تو کروڑوں روپے کی بچت بھی ہو سکتی ہے اور پیپر چیکنگ کے اوپر جو سوالیہ نشانات لگ رہے ہیں اس کا بھی ازالہ ممکن ہو سکتا ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ پنجاب کا 20 شہروں میں نئے تاریخی مقامات دریافت کرنے کے لیے سروے کرنے کا فیصلہ۔ منصوبے پر عمل درآمد کے لیے ماہرین پر مشتمل ٹیمز تشکیل دے دی گئی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ محکمہ آثار قدیمہ پنجاب کا 20 شہروں میں نئے تاریخی مقامات دریافت کرنے کے لیے سروے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، عثمان علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، کون کون سے شہروں میں یہ منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے؟ ماہرین کی ٹیم میں کون کون شامل ہے؟ جی، محکمہ آثار قدیمہ کی جانب سے نئے آرکیولوجیکل سائٹس، تاریخی عمارات اور مقامات کی نشاندہی اور ان کو محفوظ بنانے کے لیے پنجاب کے 20 شہروں میں سروے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان شہروں میں جہلم، اڈک، راولپنڈی اور جنوبی پنجاب کے جو ہیں وہ شہر شامل ہیں۔ اس سروے کا مقصد ایسے آرکیولوجیکل سائٹس، تاریخی عمارات اور مقامات کی نشاندہی کرنا ہے کہ جو ابھی تک محکمہ آثار قدیمہ کی جو فہرست میں شامل نہیں ہو سکے یا ان کی ابھی تک نشاندہی نہیں کی جا سکی۔ اس سروے کے ذریعے ایسے تمام تاریخی عمارات، آرکیولوجیکل سائٹس کو جو ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ بنایا جا سکے گا اور پنجاب کی ثقافت کے حوالے سے ان کی باقاعدہ ڈاکومنٹیشن کی جائے گی، ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے گا اور جن کو بعد ازاں کمیٹی میں بھیج دیا جائے گا۔ کمیٹی اس حوالے سے فیصلہ کرے گی کہ ایسی کون سی عمارات اور کون سے ایسے مقامات ہیں جن کو محفوظ کرنا ہے اور ان کو اس کے بعد جو ہے وہ تاریخی عمارات کی جو فہرست ہے اس میں شامل کر دیا جائے گا۔ جی شکریہ عثمان علی، اس متعلق آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ مردان اور ایبٹ آباد میں خواتین کے لیے شروع کیا جانے والا پنک بس سروس منصوبے کے کانٹریکٹر نے ٹرانس پشاور کے چیف ایگزیکٹو کو لیگل نوٹس بھجوا دیا ہے، جس میں منصوبے میں موجود خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں پشاور سے ذیشان کاکا خیل کی رپورٹ میں۔ خواتین کو جدید اور محفوظ سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے مردان اور ایبٹ آباد میں 7 پنک بسیں چلائی گئی۔ بسیں استعمال میں آئی تو صرف چند ماہ بعد کنٹریکٹر نے ان بسوں کی اصل حالت کا پول کھول دیا۔ بسوں میں موجود خامیوں سے پردہ اٹھاتے ہوئے کنٹریکٹر نے ٹرانس پشاور کے CEO کو لیگل نوٹس بھجوا دیا۔ لیگل نوٹس کے مطابق بسوں کے ٹائر کام کے ہیں اور نہ ہی بیٹری، ایئر کنڈیشنر تک خراب۔ لیگل نوٹس میں مزید کہا گیا ہے کہ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے روٹ پرمٹ، انشورنس اور فٹنس سرٹیفکیٹ تک دینے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ اسی طرح معاہدے کے مطابق بس ہوسٹس کی تقرری بھی نہ ہو سکی۔ صرف یہی نہیں، ان بسوں کے لیے پارکنگ کی کوئی سہولت مہیا نہیں کی گئی۔ خواتین کے لیے یہ 14 بسیں جاپان حکومت نے فراہم کی تھی۔ یہ منصوبہ خدا کر کے شروع تو کیا گیا، مگر کنٹریکٹر کے بقول بسوں کو سیکیورٹی دینے کے لیے سیکیورٹی ایپ فراہم کی گئی اور نہ ہی سیکیورٹی گارڈ۔ ذیشان کاکا خیل، 92 نیوز، پشاور۔ حیدرآباد کی آرٹسٹ فائزہ نے اپنے فن پاروں کے ذریعے خواتین کو درپیش مسائل کو اس انداز سے اجاگر کیا کہ دیکھنے والا ہر شخص اسے حقیقت کے قریب تر تصور کرتا ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے حیدرآباد سے محمد وقاص۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول اور ملازمت کے لیے گھر سے نکلنے والی خواتین کو معاشرے کی جانب سے درپیش مسائل کی حیدرآباد کی ہونہار آرٹسٹ فائزہ نے اپنے فن پاروں کی مدد سے بھرپور عکاسی کی ہے۔ میں نے اپنی پینٹنگز میں دکھایا ہے کہ جو ورکنگ وومن ہیں، باہر نکلتی ہیں، ان کے ساتھ جو ایشوز ہوتے ہیں، میں نے ان کو اجاگر کیا ہے۔ سندھ یونیورسٹی کے شعبہ آرٹس اینڈ ڈیزائن سے تعلیم حاصل کرنے والی فائزہ نے اپنے فن پاروں کے ذریعے جہاں عملی زندگی میں قدم رکھنے والی خواتین کے مسائل کو اجاگر کیا ہے، وہیں تنگ نظر سوچ کے باعث خواتین
खवातीन की सलाहियतें मादूम होने की भी मंजरकशी की है। मैंने अपनी पेंटिंग्स में दिखाया है कि लड़की ज़हनी अजियत का शिकार हो जाती है, वो अपनी सलाहियत खो देती है, फिर घर पर बैठ जाती है। होनहार आर्टिस्ट ने फनपारों के जरिए खवातीन को दरपेश मसाइल को उजागर करके अपनी सलाहियतों का भरपूर इजहार किया है। कैमरामैन साजिद खान के साथ मोहम्मद वकास, 92 न्यूज़, हैदराबाद।